الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. صدق اللہ العظیم. برادران محترم و برادران عزیز، اللہ رب العزت جب اپنے بندے کو خاص نعمت سے نوازنا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی آزمائش آتی ہے، اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے. اس کی آزمائش کے بعد پھر اس کو خاص نعمت سے اللہ رب العزت نوازتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں آزمایا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے فرمایا: قال انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، اے میرے پیارے ابراہیم، ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں. تو امامت ملنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. اللہ اپنے مقبول بندے کو آزماتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، جس کی قرآن نے بھی گواہی دی: مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ اس قدر آزمایا گیا، جھنجھوڑا گیا، سختی کی گئی. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اللہ کی چنی ہوئی جماعت تھی، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. اللہ نے ان کو بھی آزمایا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو اچھی طرح سے جھنجھوڑا گیا، اچھی طرح سے آزمایا گیا. تو اللہ رب العزت کے ہاں جب اپنے بندے کو مقبول بنانا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس کو جھنجھوڑتے ہیں. اور جب بندہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس کو انعام ملتا ہے. سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری تھی. آپ کو قریش خاندان میں پیدا فرمانا تھا، تو آپ کی قریبی 3 شخصیات کو آزمائش میں ڈالا، مشقت میں ڈالا گیا. سب سے پہلے حضرت عبد المطلب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہونے کی سعادت حاصل ہونی تھی. یہ بڑے خوبصورت تھے. جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے پیدائشی طور پر کچھ بال سفید تھے، تو ان کو شیبہ، ان کا نام شیبہ رکھا گیا. کچھ عرصے بعد والد بھی وفات پا گئے، تو ان کی والدہ جو تھی جن کا نام سلمہ تھا، وہ انہیں لے کر مدینہ منورہ
مدینہ منورہ لے کر چلی گئیں۔ وہاں ان کا ننھال تھا، تو یہ شیبہ یہ وہاں پر پرورش پاتے رہے۔ جب یہ ابتدائی جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک حارثی نامی شخص، یہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا، وہ کسی کام سے مدینہ کی طرف گیا۔ اب وہاں پر اس نے چند نوجوان بچوں کو دیکھا کہ وہ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو دیکھنے میں خوبصورت ہے، جس کی شخصیت کے اندر جاذبیت ہے، کہ وہ جب بھی کوئی تیر نشانے پر لگاتا تو ٹھیک نشانے پر جا کر تیر لگتا، اور وہ ساتھ میں یہ اشعار پڑھتا کہ دیکھو لوگوں، میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا، میں خاندان قریش کا فرزند ہوں، میرے تیر ہمیشہ نشانے پر ٹھیک ٹھیک لگتے ہیں۔ وہ اس طرح کی شعر پڑھتے رہتے، تو ان کو بڑا پیار آیا، اس حارثی نامی شخص کو بڑا پیار آیا۔ اس حارثی نامی شخص نے ان کے بارے میں پتہ کیا کہ یہ کون ہے، تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا، اس کے والد وفات پا گئے، یہ قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور یہاں پر اب یہ اپنی والدہ کے ساتھ یہ اپنے ننھال میں آ کر رہ رہا ہے۔ تو وہ جو حارثی تھا وہ اس جوان العمر لڑکے کے پورے خاندان والوں کو جانتا تھا۔ وہ مکہ مکرمہ جب واپس گیا تو ان کے اس بچے کے چچا، اس نوجوان بچے کے چچا جن کا نام تھا مطلب، ان سے جا کر کہا کہ دیکھو تم بڑے مہمان نواز ہو، بڑے سخی ہو، تم بڑے اچھے اخلاق والے ہو، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تمہارا بھتیجا وہ کتنی مشکل میں وقت گزار رہا ہے، جا کر اس کے بارے میں پتہ کرو، اس کی خیر خیریت لو، اور اس کو اپنے ساتھ لے کر آؤ اور یہاں پر اس کی تربیت کرو۔ ان کے بھتیجے کے بارے میں اتنا بولا کہ انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو یہاں مکہ مکرمہ میں لے کر نہیں آؤں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اب یہ مطلب یہ مدینہ کی طرف سفر کرتے ہیں، مدینہ آتے ہیں، ان کی والدہ سے بات کی، خاندان والوں سے بات کی، ماں کو سمجھایا کہ دیکھو اگر یہ بچہ یہاں پر تمہارے پاس رہے گا تو یہ عزت کا مقام نہیں پا سکے گا، اور اگر یہ اپنے ددیحال میں رہے گا تو اس کا خاندان بڑا ہے، سب اشراف ہیں، رئیس قریش ہیں، وہاں پر اس کی نمایاں عزت ہوگی، اس کا ایک مقام ہوگا وہاں پر۔ تو والدہ نے اپنے بیٹے شیبہ کو اپنے چچا مطلب کے ساتھ جانے کے لیے وہ تیار ہو گئیں، اور انہوں نے ان کے چچا کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ جب یہ سواری پر بیٹھے تو آگے چچا مطلب ہیں اور پیچھے یہ شیبہ، یہ جوان العمر لڑکا ہے۔ جب یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب اپنے ساتھ کوئی غلام لے کر آئے ہیں۔ اب کسی نے کہہ دیا عبد المطلب، یہاں سے وہ نام اتنا معروف اور مشہور ہوا کہ پھر ان کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو یتیمی کے دن ضرور دکھائے، مشقت کے دن ضرور دکھائے، لیکن اب انعام ملنا تھا۔ کیا انعام ملا؟ کہ ان کو خواب آیا کہ فلاں جگہ پر زمزم ہے، اگر وہاں پر زمین کھودی جائے تو جو بند چشمہ ہے زمزم کا وہ نکل آئے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو آب زمزم ہے، زمزم کا جو چشمہ ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زندہ جاوید معجزہ تھا، لیکن ایک وقت کے بعد جا کر یہ چشمہ، اس کی علامت سب ختم ہو گئی۔ وہ کیسے؟ کہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ
یہ مکہ مکرمہ میں تنہا رہتے تھے۔ اب ایک قبیلے جرہم نامی ایک قبیلہ وہاں پر آیا، وہ بھی ایک مقام کی تلاش میں تھا۔ اب جب مکہ مکرمہ میں آیا اور وہاں دیکھا کہ یہاں پر سکون ہے، آب و ہوا بھی اچھی ہے، پانی بھی میسر ہے، تو پھر حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی، کیا ہم یہاں پر آ کر رہ سکتے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے اجازت دے دی، تو یہ قبیلہ بھی آ کر یہاں پر بس گیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قبیلے میں شادی بھی ہوئی۔ اب دو خاندان، ایک یہ جرہم نامی قبیلہ ایک خاندان چلا اور ایک بنو اسماعیل چلا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی اولاد میں ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جرہم نامی قبیلہ یہ بنو اسماعیل پر غالب آنے لگا، اور یہ غالب آ گیا اور ظلم و زیادتی اور تشدد کرنے لگا، جس کی وجہ سے بنو اسماعیل تھوڑے وقت کے لیے مکہ مکرمہ چھوڑ کر آس پاس کے جو دیہات تھے وہاں پر جا کر رہنے لگے۔ ان کی جو جرہم نامی قبیلہ تھا، ظلم و زیادتی اتنی بڑھ گئی کہ پھر یہ بیت اللہ کی بھی بے حرمتی کرنے لگے۔ جب بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے لگے تو چونکہ آس پاس دیہاتوں میں لوگ آ کر بس گئے تھے، وہاں پر آ کر رہنے لگے تھے، اور بیت اللہ کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو چکی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قبیلہ، یہ جرہم نامی قبیلہ یہ بیت اللہ کی بے حرمتی کر رہا ہے، تو پھر انہوں نے ان کے خلاف اپنی تلواریں نکال لیں، جس کی وجہ سے جرہم نامی قبیلے کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ جب اس نے مکہ مکرمہ چھوڑا تو جو زمزم کا چشمہ تھا وہاں پر بیت اللہ کی بہت ساری چیزیں دفن کی، اور اس کو ایسا پتھروں سے پاٹ دیا کہ اس کی نشانی بالکل ختم ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو عبد المطلب ہیں، ان کو یہ خواب آیا کہ اگر فلاں جگہ پر زمین کھودی جائے تو وہاں پر زمزم کا چشمہ نکل آئے گا جو بند پڑا ہوا ہے۔ اب اس وقت مکہ مکرمہ میں پانی کی قلت تھی، نہ جینے کو پانی نہ پینے کو پانی، تو عبد المطلب نے کھدائی شروع کی۔ وہ اکیلے کھودتے رہے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب زمزم کے اوپر ایک باری چٹان تھی، اس کو انہوں نے توڑا اور نیچے سے وہ زمزم کا چشمہ وہ ظاہر ہو گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے عبد المطلب کو بیت اللہ کا متولی بھی بنا دیا۔ اللہ رب العزت کو بیت اللہ کا متولی بھی بنانا تھا، اس لیے اتنی آزمائش اور اتنی سختی اور اتنی پریشانی اور اتنی مشقت میں ان کو ڈالا گیا تھا۔ تو یہ پہلی مشقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو آئی۔ دوسری مشقت حضرت عبداللہ کو آئی۔ جب حضرت عبد المطلب وہ زمین کی کھدائی کر رہے تھے زمزم کی تلاش میں، تو وہاں پر انہیں پریشانی اور مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو انہوں نے قسم کھائی کہ میرے 10 بیٹے ہوں گے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب ان کے 10 بیٹے ہوئے تو انہوں نے قربانی کرنے کے لیے قرعہ ڈالا، بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا، تو قرعہ ایسے بیٹے کے نام نکلا کہ جو انتہائی خوبصورت اور جن کا نام عبداللہ تھا۔ تو ان کے ماموں نے سمجھایا کہ بیٹے کی قربانی کے بجائے اب اونٹ اور عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈالا جائے۔ چنانچہ 10 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈالا تو پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر 10 اونٹ اور بڑھائے، 20 اونٹ اور عبداللہ کے نام قرعہ ڈالا، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر 10 اونٹ اور بڑھائے تو 30 اونٹ اور عبداللہ کے نام قرعہ ڈالا، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ اس طریقے سے جو تعداد بڑھتی رہی یہاں تک کہ 100 اونٹ پہنچی، اور جب 100 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈالا تو پھر 100 اونٹوں کے نام قرعہ نکلا، اور پھر حضرت عبد المطلب نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کو قربان کیا۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا ابن ذبیحین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ ہاں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ذبیح اللہ تھے۔
اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں جو وہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ حضرت عبداللہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو ان کی جوانی اور خوبصورتی پر لوگوں کو رچکاتا تھا۔ یہودیوں کی کتابوں میں یہ علامت تھی کہ نبی آخر الزماں کے جو والد ہوں گے ان کی پیشانی پر ایک نور ہوگا۔ تو یہود کی عورتیں وہ ایسے نوجوان کی تلاش میں رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کا مکہ سے مدینہ جانے ہوا۔ مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک یہود کی فاطمہ نامی ایک خاتون ملی، تو اس عورت نے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں اس طرح سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ایسے ہی ملاقات کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے انسان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، اور حقیقت یہی ہے کہ جن پشتوں میں نبوت کا نور آگے منتقل ہوتا ہے وہ زنا جیسے جرم کا ارتکاب نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وہاں پر بنو زہرہ نام کا ایک خاندان تھا، ایک قبیلہ تھا۔ اس میں ایک جوان العمر لڑکی تھی کہ جن کا نام تھا آمنہ۔ انتہائی بہترین اخلاق والی، بہترین سیرت والی اور نیک فطرت والی وہ خاتون تھی۔ عقل میں بھی اور شکل میں بھی اچھی، ہر نعمت ان کے پاس تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کے لیے ان کو پسند کیا گیا۔ اور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا۔ اب جب حضرت عبداللہ واپس مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں تو پھر وہ فاطمہ نامی لڑکی، وہ خاتون پھر وہ راستے میں ملتی ہے اور اب کہتی ہے کہ عبداللہ تمہارے چہرے پر جو ایک نور تھا جو مجھے پہلے دکھائی دیتا تھا اب وہ نور نہیں دکھائی دے رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بطن میں جا چکے تھے۔ نور منتقل ہو چکا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے حضرت عبداللہ پر بھی آزمائش آئی، امتحان آیا۔ حضرت عبد المطلب پر بھی امتحان آیا۔ اب تیسری شخصیت تھی، وہ تھی بی بی آمنہ۔ نکاح کے چند عرصے بعد ایک قافلہ تجارت کے لیے وہ ملک شام جا رہا تھا، تو اس میں حضرت عبداللہ بھی شریک ہوئے۔ اب جب حضرت عبداللہ جانے لگے تو حضرت آمنہ بڑی اداس ہوئیں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ دیکھو میں جلدی لوٹ آؤں گا، ان سے یہ وعدہ کیا کہ میں جلدی لوٹ آؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ جب قافلے کی گھنٹی، یعنی جب قافلہ واپس آئے اور قافلے کی گھنٹی بجنے لگے تو تم میرے استقبال کے لیے باہر آنا، میں تمہیں محبت سے ملوں گا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے وعدہ لیا اور وعدہ لے کر وہ چلے گئے۔ اب ملک شام میں ایک عرصہ بیتا، وہاں پر انہوں نے تجارت کی۔ جب یہ ملک شام سے واپس مکہ کا سفر شروع کیا تو مدینہ منورہ آتے آتے یہ ایسے بیمار ہوئے، اتنے سخت بیمار ہوئے کہ بخار میں ان سے سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ یہ وہیں اپنے سسرال میں ٹھہر گئے۔ اب جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، اور جو ایک علامت ہوتی تھی کہ جب کوئی قافلہ یا کوئی سفر سے واپس آتا تو ایک گھنٹی یا دف بجایا جاتا تھا، تو جب وہ گھنٹی یا دف بجائی گئی تو حضرت آمنہ خوشی سے باہر نکلی اور حضرت عبداللہ کے استقبال کے لیے آئیں، لیکن دیکھا کہ لوگ وہ ایک ایک کر کے اپنے گھروں میں چلے گئے اور عبداللہ نظر نہ آئے تو بڑی اداس ہوئیں، بڑی پریشان ہوئیں کہ کیا ہوا کہ عبداللہ نہ آئے۔ پتہ کیا کہ تو پھر یہ پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بیمار ہیں اور مدینہ منورہ میں وہیں سسرال میں ٹھہر گئے ہیں۔ اب خاندان، عزیز اور رشتہ داران مدینہ منورہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ 18 سال کی عمر میں، جوان العمر میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت آمنہ کی عمر تو 18 سال سے بھی کم تھی۔
18 سال سے کم عمر میں یہ بیوہ ہو گئیں۔ تو تیسری مشقت جو اللہ رب العزت کی طرف سے آئی وہ حضرت آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی ان پر آئی۔ لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ حمل میرے پیٹ میں تھا مجھے انوکھی انوکھی باتیں معلوم ہوتی تھی، بڑی انوکھی انوکھی باتیں مجھے پیش آتی۔ میں دیکھتی کہ میں باہر کو نکلتی تو درخت میرے آگے جھکتے تھے، گویا کہ وہ سلام پیش کر رہے ہوں، ایسے جھکتے ہوئے محسوس ہوتے تھے مجھے۔ جب سے یہ حمل میرے پیٹ میں آیا تھا میں زمزم کے چشمے پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تو میں دیکھتی کہ جو پانی وہ نیچے تہ میں ہیں وہ مجھے دیکھ کر اوپر مڈیر میں آ جایا کرتا تھا، میں آسانی سے پانی بھر لیا کرتی تھی۔ میں دھوپ میں اگر کہیں کام کر رہی ہوتی تو ایک بادل کا ٹکڑا وہ سایہ بن کر میرے اوپر آ جاتا تھا اور مجھ پر سایہ کرتا تھا۔ اس طرح کی انوکھی انوکھی باتیں مجھے معلوم ہوتی تھی کہ جب سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بطن میں گئے تھے تب سے انوکھی انوکھی باتیں معلوم ہوتی تھی کہ ستارے وہ جھک گئے تھے جیسے کہ وہ قریب آ رہے ہوں۔ اور کسرا جو سپر پاور اس وقت کا ایک ملک تھا، کیسر و کسرا، یہ دو سپر پاور ملک تھے۔ تو کسرا کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جو 14 کنگرے چھوٹے چھوٹے جو گنبد ہوتے ہیں وہ 14 کے 14 گر گئے۔ اور فارس کے ہاں آتش پرستوں کے ہاں جو 1000-1500 سال سے ایک آنکھ جل رہی تھی کبھی نہیں بجھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن وہ آنکھ بھی بجھ گئی۔ کسرا جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا کہ عربی اونٹ، کچھ عربی اونٹ ان کے آگے گھوڑے ہیں، وہ ان گھوڑوں کو دریا کے آگے دھکیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب خواب کی تعبیر کرنے والے کو بلایا گیا۔ خواب کی تعبیر کرنے والے نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عرب میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے لوگ، عرب کے لوگوں کو وہ جزیرے عرب سے باہر نکال دیں گے۔ کسرا نے کہا کہ میرے محل کی 14 کنگرے گر گئے، جو گنبد تھے چھوٹے چھوٹے وہ 14 کے 14 گر گئے۔ تو اس نے کہا جناب آپ سے لے کر صرف 14 پشتوں تک آپ کی بادشاہت باقی رہے گی، اس کے بعد آپ سے یہ بادشاہت چلی جائے گی۔ تو وہ کسرا نے سوچا کہ 14 بادشاہتیں ختم ہونے میں تو بڑی دیر لگے گی، ابھی تو ہماری حکومت ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے جانے کے بعد جب بھی کوئی بادشاہ بنتا تھوڑے عرصے میں وہ چلا جاتا، تھوڑے عرصے میں وہ مر جاتا، یہاں تک کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے تک وہ 14 خاندان، 14 پشتیں وہ پوری ختم ہو گئی اور کسرا کا تاج و تخت وہ مسلمانوں کے حوالے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسرا کو مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی صادق آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب کسرا کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ کسرا فتح ہوا اور کسرا کا خزانہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ کو بلایا اور سراقہ سے کہا، سراقہ کو اس کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے، اس کے سر پہ وہ تاج رکھا اور اس کے کمر پہ جو کسرا کے یہاں ایک پٹکا باندھا جاتا تھا کہ جو بادشاہوں کو بنتا تھا وہ پٹکا بھی باندھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی صادق آئی۔ اس دن سارے صحابہ رو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں سارے صحابہ اس دن رو رہے تھے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سالوں پہلے پیشن گوئی کری تھی کہ کسرا تمہارے قدموں میں ہوگا، آج کسرا ہمارے قدموں میں ہے، آج کسرا کی فتح ہمارے قدموں میں۔ تو میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بڑے اس طریقے سے واقعات رونما ہوئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے بڑی انوکھی انوکھی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ پر بھی امتحان آیا، حضرت عبد المطلب پر بھی امتحان آیا، اسی طریقے سے بی بی آمنہ پر بھی امتحان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ظلم و تاریکی چھڑ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا انقلاب آیا کہ جاہلیت کے تمام دستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں